مسیح خداوند کی عظیم پرجلال اور فتحمند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام ہے پادری کمفرٹ کوکر اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل یعنی ریورنڈ کمفرٹ کوکر پر۔ آج میں آپ سب کے ساتھ ایک سیزنل مضمون کے ساتھ یہاں پر موجود ہوں۔ جب بھی یہ سیزن آتا ہے تو ضرور مسیحیوں کی طرف سے پاسبانوں کو سوالات کیے جاتے ہیں کہ کیا ہم قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، یا بعض اوقات ایمانداروں میں آپس میں بھی اس بات پر ضرور بحث و تکرار ہوتی ہے، سوال و جواب اس پر ضرور کیے جاتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیا بائبل مقدس میں موجود بتوں کی قربانی اور شیاطین کی قربانی کو اہل اسلام میں دی جانے والی قربانی کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات جو آج اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں وہ بائبل مقدس میں یعنی کرنتھیوں کے نام لکھا گیا مقدس پالوس رسول کا پہلا خط، اس کا 8واں 9واں اور 10واں ابواب جس میں بتوں یا شیاطین کی قربانی کا ذکر ملتا ہے، ہم اس کے پس منظر پر بھی تھوڑا سا غور کریں گے۔ اور تیسری بات کہ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جو ہمیں منع کرتی ہیں کہ ہم اہل اسلام کی طرف سے دی جانے والی قربانی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ مسیحی مذہب جب پروان چڑھا، مسیحی مذہب جب پھیلا تو اس کے تقریباً 600 سال بعد اسلام مارز وجود میں آیا۔ اسلامی مذہب جو ہے وہ پروان چڑھا، وہ پھیلا۔ اس لیے ہم براہ راست بائبل مقدس میں کوئی بھی ایک ایسا حوالہ، کوئی بھی ایک ایسی آیت نہیں ڈھونڈ پاتے یا ہمیں نہیں ملتی جس میں ہمیں اہل اسلام میں دی گئی قربانی یا قربانی کے گوشت کو کھانے سے منع کیا گیا۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اہل اسلام میں دی جانے والی قربانی وہ نہ تو شیاطین کو قربانی دی جاتی ہے اور نہ ہی وہ بتوں کو قربانی دی جاتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر اس قربانی کا ذکر بائبل مقدس میں موجود نہیں ہے تو کیا ہم اس قربانی کے گوشت کو کھا سکتے ہیں؟ ان 3 چیزوں کی بنا پر کہ بائبل مقدس میں اس کا ذکر نہیں ملتا، وہ شیاطین کے لیے نہیں دی جا رہی، وہ بتوں کے لیے نہیں دی جا رہی، تو کیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں؟ ان ساری باتوں کو جاننے کے لیے آپ ضرور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، چونکہ ہم ان میں بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ جب ہم ان تینوں باتوں کو سامنے رکھتے ہیں تو اس کے علاوہ بہت سارے ایسے عوامل ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت سارے ایسے پوائنٹ ہیں جو بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ان کے پیش نظر، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس قربانی کے گوشت میں شریک نہیں ہو سکتے، ہم اس قربانی میں شریک نہیں ہو سکتے، ہم اس قربانی کے گوشت کو کھا نہیں سکتے۔ جب مسیحت پروان چڑھ رہی تھی، مسیحت پھیل رہی تھی، تو بہت سارے دیگر مذاہب سے، دیگر عقائد رکھنے والے لوگ مسیحی مذہب میں شامل ہو رہے تھے، جن کا پہلے ایمان کچھ اور تھا، عقیدہ کچھ اور تھا، ان کا طرز زندگی کچھ اور تھا۔ لیکن جب وہ مسیحی ایمان میں، مسیحی مذہب میں، مسیحی عقائد میں آئے تو بہت ساری چیزیں ان کے لیے نئی تھیں، بہت ساری چیزیں ان کے لیے الگ تھیں، بہت ساری چیزیں ان کے لیے مختلف تھیں، جن کو ایک دم سے ان کو قبول کرنا نہایت مشکل تھا۔ انہی میں سے ایک بات بتوں کی قربانی کا گوشت کھانے کا بھی ایک مسئلہ تھا، کیونکہ وہ جس بیک گراؤنڈ سے آئے تھے، بہت سارے لوگ، ان میں بتوں کی قربانی دی جاتی تھی، بتوں کے حضور، شیاطین کے حضور قربانیاں پیش کی جاتی تھی اور اس میں شامل بھی ہوتے تھے اور اس کا گوشت کھاتے بھی تھے۔ یہ ایک ابتدائی کلیسیا میں بحث جو ہے وہ بن گئی تھی، اور یہ بحث
मुक़द्दस पौलुस रसूल, बरनबास और दीगर लोगों में ये बहस चल रही थी, और मुनासिब ये समझा गया कि मुक़द्दस पौलुस रसूल, बरनबास और दीगर लोग इसको यरूशलेम में लेकर जाए, ताकि इस पर एक बेहतरीन फैसला जो है वो सामने आ सके। और इस पर यरूशलेम में एक बाकायदा अजलास बिठाया गया, जिसका जिक्र इमाल की किताब उसके 15वें बाब में हमें मिलता है। और जब इमाल की किताब उसके 15वें बाब को देखते हैं तो वहाँ पर जब एक बाकायदा अजलास बिठाया गया, उस पर बातचीत की गई, तो उसका एक फ़ैसला भी सामने आता है कि क्या कुर्बानी का गोश्त इब्तदाई कलीसिया में लोगों को खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। वो जो बुतों की कुर्बानी, वो जो शैतान की कुर्बानी है, उसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। वो फ़ैसला क्या था, इमाल की किताब उसके 15वें बाब की 29वीं आयत में उसको बयान किया गया है। मैं आप सबके सामने उसको ज़रूर पढ़ देता हूँ। लिखा है कि तुम बुतों की कुर्बानियों के गोश्त से और लहू और गला घोंटे हुए जानवरों और हरामकारी से परहेज़ करो। अगर तुम इन चीज़ों से अपने आप को बचाए रखोगे तो सलामत रहोगे, व सलाम। ये वो फ़ैसला है जो यरूशलेम की कौंसल, यरूशलेम के अजलास में किया गया कि ईमानदारों को बुतों की कुर्बानी के गोश्त से और दीगर चीज़ों से जो है वो बिल्कुल मना कर दिया गया। लेकिन कुछ वक्त के बाद यही मसला करंथस की कलीसिया में भी पेश आया। करंथस की कलीसिया में भी यही मसला जब सामने आया तो पौलुस रसूल ने फिर बाकायदा तौर पर उनको ख़त लिखा, क्योंकि मुक़द्दस पौलुस रसूल इमाल की किताब में भी इस फैसले में 15वें बाब में जब इजलास हुआ तो वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ पर भी करंथस की कलीसिया को भी वो ख़त लिखते हुए यही बयान करता है कि तुम बुतों और शयातीन की कुर्बानी में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन जब हम बात अहले इस्लाम की तरफ से दी जाने वाली कुर्बानी, तो जब इसका जिक्र बाइबल मुक़द्दस में मौजूद ही नहीं है, वो और बुतों की कुर्बानी, वो और शैतान की कुर्बानी है, तो क्या हम इसे फिर खा सकते हैं? जो खाने वाले हैं वो मुख्तलिफ दलाइल पेश करते हैं, मुख्तलिफ आयात को कोट करते हैं और बयान करते हैं कि हम इनको खा सकते हैं। पहला हवाला जो बयान किया जाता है इस मद में, इसको सामने रखते हुए कि हम गोश्त खा सकते हैं, वो है मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत। ये भी मैं हवाला ज़रूर आप सबके सामने रखना चाहूँगा। मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा, जो चीज़ मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। ये आयत कोट करके, ये आयत को सामने रखकर बहुत सारे लोग कुर्बानी का गोश्त जो है वो खा लेते हैं। हालांकि इस आयत को देखा जाए तो इसका बैकग्राउंड ही और है। 15वें बाब में बुज़ुर्गों की रवायात की बात की जा रही है। फ़कीह फरीसी जो है वो यीशु मसीह से ये बहस कर रहे हैं कि तेरे शागिर्द जो है वो बगैर हाथ धोए खाना क्यों खाते हैं। उस पस मंज़र को सामने रखते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कही थी कि जो चीज़ मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, बल्कि जो बाहर आती है वो आदमी को नापाक करती है। ये इसका पस मंज़र है, इसको समझने की ज़रूरत है। और एक और हवाला इसी बात को सामने रखकर पेश किया जाता है। मुक़द्दस पौलुस रसूल का तीमुथियुस के नाम लिखा गया पहला ख़त उसका 4था बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयत में लिखा, क्योंकि खुदा की पैदा की हुई हर चीज़ अच्छी है और कोई चीज़ इनकार के लायक नहीं, बशर्ते शुक्रगुजारी के साथ खाई जाए, इसलिए कि खुदा के कलाम और दुआ से पाक हो जाती है। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि दुआ करके इस गोश्त को खा लिया जाए तो कुछ भी नहीं होता, या इसको गोश्त समझ कर खा लिया जाए तो कुछ भी नहीं होता। हालांकि ये बात वो बात नहीं है, ये बात बिल्कुल अलग है, इसका पस मंज़र अलग है। इसमें जो खुदा ने चीज़ें पैदा की हैं उनकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए और उनको खा लेना चाहिए। कि मुझे ये नहीं पसंद, मैं नहीं खाऊंगा, मेरे लिए ये मुआफिक नहीं है, मैं इसको नहीं खा सकता, ये इस चीज़ को बयान किया जा रहा है कि किसी चीज़ को लाइक या डिसलाइक नहीं किया जा सकता, बल्कि जो कुछ खुदा ने इस दुनिया में पैदा किया है उसके लिए दुआ करे, शुक्रगुजारी करे और खा जाए। लेकिन ये हरगिज़ नहीं कहा गया कि आप
ایسی چیز جس سے بائبل مقدس منع کرتی ہے آپ اس کو کھائیں یا اس میں شامل ہو جائے۔ اور قربانی کے گوشت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو قربانی کا گوشت جو ہے وہ ہمیں کسی اور ایمان کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتا ہے۔ بائبل مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اسحاق کو قربانی کے لیے لے کر جایا گیا تھا۔ قربانی اسحاق کی بھی نہیں کی گئی، لیکن اہل اسلام ان کا ایمان کیا ہے؟ اسماعیل کی قربانی دی گئی۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ اسحاق کو لے کر جایا گیا، لیکن خدا نے وہاں پر برہ مہیا کیا، اور اس مناسبت سے اس کا نام یہوہ یری پڑ گیا، یعنی خداوند مہیا کرے گا۔ اور اگر ہم اسماعیل کی قربانی پر ایمان رکھتے ہیں یا اس میں شریک ہو جاتے ہیں تو پھر تو خداوند یسوع مسیح ہے ہی نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا وجود ہی بالکل نہیں ہے، نئے عہد نامے کا تصور ہی نہیں پایا جاتا، کیونکہ ابراہیم سے اسحاق جو ہے وہ وعدہ کا فرزند تھا۔ ابراہیم سے اسحاق، یعقوب، پھر آگے داؤد کی نسل، اور پھر داؤد کی نسل سے خداوند یسوع مسیح۔ اس لیے اگر ہم اسماعیل کی قربانی کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ نہ تو خداوند یسوع مسیح پر ہے، نہ نئے عہد نامہ پر، نہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت پر، اس کے دکھوں پر، مردوں میں سے جی اٹھنے، آسمان پر اٹھائے جانے، اور پھر دوسری آمد پر۔ بالکل یہ جو ہے ختم کر دینے والی بات ہے۔ اب جب اہل اسلام میں اس قربانی کو ادا کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلی بات وہ اپنے گناہوں کو اس جانور پر ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور جب وہ اپنے گناہوں کو اس پر ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو وہ اس جانور کو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات، سورہ لحاج اس کی 28ویں آیت کے دوسرے حصے میں یہ بات بیان کی گئی ہے، پس اسے کھاؤ، فاقہ کش اور فقیر کو بھی کھلاؤ۔ یہ سورہ لحاج کے 28ویں باب کا دوسرے حصے کا ترجمہ میں آپ سب کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ پس اسے کھاؤ، فاقہ کش کو اور فقیر کو بھی کھلاؤ۔ یعنی جو اہل اسلام، جو اسلامی عقائد پر، اسلامی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ خود بھی کھائیں، کسی فاقہ کش کو، کسی بھوکے ننگے کو کھلائیں، اور پھر اس کے بعد وہ کسی فقیر کو بھی، جو مانگنے والا ہے، اس کو بھی ضرور وہ حصہ دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم نہ تو فاقہ کش ہے، نہ ہمیں فقیر خدا نے بنایا ہے، بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں، طرح طرح کی برکات جو ہے وہ عطا کی ہوئی ہیں، اور خدا نے ہمیں اچھی سے اچھی برکتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اور ایک اور بات جو گناہ ٹرانسفر کرنے کے تعلق سے ہے کہ جب ہم اس گوشت کو کھاتے ہیں تو ہم اس میں ضرور ہے وہ شریک ہو جاتے ہیں، اس کا حصہ ہم بن جاتے ہیں۔ کیوں حصہ بن جاتے ہیں؟ جب ہم کرنتھیوں کے نام لکھا گیا مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ چونکہ روٹی ایک ہی ہے، اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن میں ہیں، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ یعنی جب ہم عشائر بانی میں شریک ہوتے ہیں، جب ہم اس شیرے کو پیتے ہیں، جب ہم روٹی کو کھاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی اس قربانی کو جو اس نے صلیب پر ہمارے گناہوں کے لیے دی، ہم اس پہ شریک ہو جاتے ہیں۔ اور ایک ہی وقت میں ہم خداوند یسوع مسیح کی قربانی میں اور کسی اور قربانی میں شریک بالکل نہیں ہو سکتے۔ اس طرح سے ہم خداوند یسوع مسیح کی اعلانیہ تذلیل کرتے ہیں، اس کی قربانی کی بے قدری کرتے ہیں۔ اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ ایک نوکر جو ہے وہ دو مالکوں کی خدمت ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو کیا ایک ہی وقت میں ہم خداوند یسوع مسیح پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اس نے صلیب پر ہماری خاطر جان دی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم
دوسری قربانی میں بھی شریک ہو رہے ہیں، کیونکہ جب ہم اسے کھاتے ہیں تو اس میں شریک ہو جاتے ہیں. جب ہم خداوند یسوع مسیح کے خون اور بدن کو کھاتے اور پیتے ہیں تو اس قربانی میں شریک ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اس گوشت کو کھاتے ہیں تو اس قربانی میں بھی ہم شریک ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں اس سے ہمیشہ جو ہے وہ دور رہنے کی ضرورت ہے. اور خاص بات جو ہے وہ ابتدائی کلیسیا میں آج بھی ہمیں یہی سکھائی جا رہی ہے کہ ایک ایماندار، ایک مسیحی جو ہے وہ کسی اور ایمان میں شامل ہرگز نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کسی یہودی کا ایمان ہو، چاہے وہ اہل اسلام کا ایمان ہو، چاہے وہ کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی بھی ہو، ایتھیسٹ ہو، کسی بھی ہم ایمان میں شامل نہیں ہو سکتے. وہ کسی قربانی کے وسیلہ سے یا کسی اور میں شادی کرنے کے وسیلہ سے کسی طرح سے ہم ناہموار جوئے میں بالکل نہیں جت سکتے. جب ناہموار جوئے کی بات بائبل مقدس میں کی گئی ہے تو اس کا مطلب کسی اور ایمان میں شریک ہونے کی بات ہے. مخلوق شادیوں کی بات میں کر رہا ہوں، وہ قربانی کے گوشت کا سلسلہ ہو، وہ مخلوط شادیاں ہوں یا کوئی بھی اور بات ہو، ہم کسی اور ایمان میں شامل بالکل نہیں ہو سکتے. ہم اسی خداوند پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا ایمان یہ، اور ہم نے اسی ایمان میں جینا اور اسی ایمان میں ہم نے مرنا ہے. ایک اور بات، جب اہل اسلام میں قربانی دی جاتی ہے تو جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو ٹھیک روپیہ پیسہ رکھنے والے لوگ ہیں یا عرب ممالک کے لوگ ہیں، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اونٹ کی قربانی جو ہے وہ پیش کریں. اور بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا بیان کرتی ہے؟ احبار کی کتاب، اس کا جب ہم 10واں باب اور اس کی احبار کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی جب تیسری آیت دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، جانوروں میں سے جن جانوروں جن کے پاؤں الگ اور چیرے ہوئے اور وہ جگالی کرتے ہیں تم ان کو کھاؤ. یعنی کہ پیرامیٹر بتا دیے گئے کہ جن کے وہ جانور جو جگالی کرتے ہو، یعنی پنجابی میں جڑے اگاڑی کر دے رہے، اور جن کے پاؤں چیرے ہوں، صرف ان کو تم کھا سکتے ہو، باقی کسی اور کو کھانے کی بالکل اجازت نہیں دی گئی. لکھا ہے مگر جو جگالی کرتے ہیں یا جن کے پاؤں الگ ہیں ان میں سے تم جن جانوروں کو نہ کھانا، یعنی کہ دونوں میں سے ایک بھی بات نہ پائی جاتی ہو، ان جانوروں کو نہیں کھا سکتے. اور پہلے نمبر پر جس جانور سے منع کیا گیا ہے، لکھا ہے تم ان جانوروں کو نہ کھانا، یعنی اونٹ کو، کیونکہ وہ جگالی تو کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں، سو وہ تمہارے لیے ناپاک ہے. سب سے فہرست میں پہلا ہی نمبر جو ہے وہ اونٹ کا، اور منع کیا گیا ہے کہ اس کو ہم نہیں کھا سکتے. اور اصل اسلام میں اس کی بھی قربانی دی جاتی ہے. تو کیا جب ہم کسی اور جگہ سے جب گوشت آتا ہے، ہمیں نہ پتہ ہو کہ کس جانور کا گوشت ہے، اگر وہ اونٹ کا گوشت ہو تو ہم اسے کھا سکتے ہیں، جبکہ بائبل مقدس اسے ناپاک قرار دے رہی ہے. آخری بات اس ویڈیو کے تعلق سے میں کہنا چاہوں گا، رومیوں کا خط اور اس کا 14واں باب اور اس کی 23ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، رومیوں کا خط اس کا 14واں باب اور اس کی 23ویں آیت، مگر جو کوئی کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے. یعنی کوئی بھی انسان، کوئی ایماندار اگر کسی چیز میں شک رکھتا ہے، شبہ رکھتا ہے تو وہ اسے کھائے تو وہ مجرم ٹھہرتا ہے. اور مجرم خدا کے حضور وہ ٹھہرتا ہے، اس انسان کے حضور نہیں، وہ خدا کے حضور مجرم ٹھہرتا ہے. اور اس میں تو شک ہی شک ہے، شبہ ہی شبہ اس میں پایا جا رہا ہے. اہل اسلام کے لوگوں میں بھی شک پایا جا رہا ہے کہ ہم غیر مسلم لوگوں کو قربانی کا گوشت دیں یا نہ دیں. جب میں ان باتوں کو دیکھ رہا تھا تو میں نے بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھی، ان میں سے مولانا الیاس قادری صاحب ہے، وہ فتویٰ جاری کر رہے ہیں کہ کسی غیر مسلم کو قربانی کا گوشت ہرگز نہیں دیا جا سکتا. اور کئی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے جو ہمارے عزیز ہے، جو آس پڑوس میں رہتے ہیں، جن سے ہمارا تعلق ہے، ان کو ہم محبت کے جذبے کے ساتھ دے سکتے ہیں، اور وہ اسی محبت، پیار، خلوص کے ساتھ دیتے بھی ہیں. ان میں بھی شک پایا جا رہا ہے، ان میں بھی شبہ پایا جا رہا ہے. اور پھر جو لینے والے ہیں، جو کھانے والے ہیں، جو مسیحی ایمان کے زیر سایہ اپنی زندگیاں گزارے ہیں، ان میں بھی شک و شبہ پایا جا رہا ہے کہ کھائیں یا نہ کھائیں.
बाइबल मुकद्दस तो इससे मना कर रही है, लेकिन बहस फिर भी आज भी जारी है। तो बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है कि अगर किसी चीज़ में जिसमें शक या शुबा पाया जाता है तो उसके खाने से आप मुजरिम ठहरते हैं, आप खुदा के जुल्म मुजरिम ठहरते हैं। और अगले हिस्सा में क्या बयान किया गया है 23वीं आयत के ही, इस वास्ते कि वो एतकाद से नहीं खाता, और जो कुछ एतकाद से नहीं वो गुनाह है। कि हमारा ईमान उस पर नहीं है, हम ईमान के साथ नहीं खाते कि हमारा ईमान उस पर है। और लिखा है कि जो कुछ एतकाद से नहीं वो गुनाह है। जब हमारा ईमान उस पर नहीं है, हम उसको फिर भी खा लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हम गुनाह सरजद कर रहे हैं, गुनाह में मुलव्वस हो रहे हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें इन बातों को सीखने की ज़रूरत है कि बेशक बाइबल मुकद्दस में अहले इस्लाम की कुर्बानी का डायरेक्ट जिक्र नहीं मिलता, ये बुतों के हुजूर कुर्बानी नहीं पेश करते, शयातीन के लिए कुर्बानी नहीं पेश करते, लेकिन बहुत सारे ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आज बात की है। उनके ज़ेरे साया, उनको नज़र में रखते हुए हम इस कुर्बानी में शरीक नहीं हो सकते। गोश्त खाकर हम इस कुर्बानी का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि एक ही वक्त में हम मसीह की कुर्बानी और किसी और मज़हब, किसी और ईमान की कुर्बानी में शामिल हरगिज़ नहीं हो सकते। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें सिर्फ़ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखना है, उसकी मोहब्बत के एक ही वक्त में हम मसीह की कुर्बानी और किसी और मज़हब, किसी और ईमान की कुर्बानी में शामिल हरगिज़ नहीं हो सकते। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें सिर्फ़ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखना है, उसकी मोहब्बत पर, उसकी लाजवाल लॉस मोहब्बत पर ईमान रखते हुए उसकी कुर्बानी जो उसने हमारे लिए सलीब पर दी है, उस पर हमने हमेशा ईमान रखते हुए अपनी ज़िंदगियों में बढ़ना है, तरक्की करनी है। इस वीडियो के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरा कामिल ईमान है कि इस वीडियो की बदौलत आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी बातों को सीखा है। और ज़रूर अगर आपकी ज़िंदगी में इस वीडियो ने बरकत दी है तो आप नीचे कमेंट का इजहार करें, इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, ताकि और भी ज़िंदगियां और भी मसीही इन बातों से रोशनास हो सकें, कलाम को सीख सकें। और हमारा YouTube चैनल यानी रेवरेंड कम्फर्ट कुकर, उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।